جرائم پیشہ افراد اور پولیس کا تعلق چولی دامن کا ہے۔ پولیس اپنا کام انتہائی تندہی اور جاں فشانی سے کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کے تعاون کے بغیر پولیس امن و امان کی صورتحال قابو میں نہیں کر سکتی۔ پروگرام ہتھ کڑی میں ہماری ٹیم ان چہروں کو سامنے لانے کی کوشش کرے گی جو ہمارے درمیان تو رہتے ہیں لیکن ان کا گھناؤنا چہرہ ہر کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ اس پروگرام کا مقصد جرائم کے خلاف شعور آگاہ کرنا ہے اور عوام کو ان طریقوں سے بھی آگاہ کرنا ہے جس پر چلتے ہوئے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہاتھ بن سکیں۔ ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد مشکوک افراد یا حرکات دیکھیں تو ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہتھ کڑی کی ٹیم آپ کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے ان چہروں کو بے نقاب کرے گی جو اس معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ یاد رکھیے، ہتھ کڑی کی کامیابی میں آپ کا تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قبرستان ہماری آخری آرام گاہ ہے جہاں ہمیں ایک دن ضرور جانا ہے، لیکن کیا عجیب بات ہے کہ قبرستان کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں وحشت اور ایک بیابان مقام کی تصویر ابھرتی ہے جہاں دن کو کیا رات کو جاتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ یہ ڈر اور خوف بلا وجہ نہیں۔ ہمارے بیشتر قبرستان نہ صرف اجاڑ اور بے آب و گیا جنگل نظر آتے ہیں بلکہ یہاں ان گنت مجرمانہ سرگرمیاں بھی فروغ پاتی ہیں۔ لاشوں اور کفن کی چوری ہو، سفلی علوم یا کالے جادو جیسی لعنت، کون سا ایسا جرم ہے جو یہاں پروان نہیں چڑھتا؟ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کافی قبرستانوں میں ہم گئے اور ہم نے دیکھا وہاں پہ آپ نے دیکھا لوگ ڈرگز لے رہے ہیں اور اس طرح کی جو آپ نے قبریں دیکھی ان کی حالت کوئی خاص اچھی نہیں تھی۔ اب میں ایک اور قبرستان میں آیا ہوں اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسی چیز ملے جس سے نشاندہی ہو کہ قبرستان کو کس مصرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بابر اس طرف دیکھ، یہاں پہ کوئی ہے۔ اچھا، مجھے 2 سوالوں کے جواب چاہیے۔ کیا کر رہے تھے؟ صحیح سے بتا۔ تعویذ کر رہے تھے کسی پہ؟ جی ہاں، میں تعویذ کر رہے تھے نا، تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے یار؟ آپ تو لوگوں کو جو ہے مشکلات سے جان چھڑاتے ہو نا لوگوں کی، تو ڈر کیوں رہے؟ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، مگر آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کر رہے تھے یہاں پہ، کس کے لیے کر رہے تھے تعویذ؟ بس وہ دوست ہے، اس کی معشوقہ کے لیے کر رہا تھا۔ کیا معشوقہ کو کیا؟ ناراض تھی، ان کو منانے کے لیے۔ اچھا، یہاں بیٹھ کے آپ اگر تعویذ کرو گے تو وہ من جائیں گی؟ جی ہاں۔ نام کیا آپ کا؟ آپ کچھ بھی پھر بھی بولیں۔ ہاں، نام جو ہے بتائیں، اپنا نام بتائیں۔ اقبال نام ہے۔ اقبال، کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہو؟ میں کچھ نہیں تو 8-10 سال سے یہ کام 8-10 سال سے کر رہے ہو۔ یہ بتاؤ کہ اس طرح سے جو محبوب ہوتا ہے روٹھا وہ من جاتا ہے؟ جی ہاں، مان جاتا ہے۔ قبروں کو اپنے گھر والوں کو لوگ دفناتے ہیں یہاں پہ اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہاں محفوظ ہیں، آپ لوگ آگے اس طرح کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، کوئی کسی کو تکلیف دینے والی بات تو ہے ہی نہیں۔ کبھی کسی نے روکا نہیں یہاں پہ؟ ہمارا کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑتا تو ہم روکیں گے کون؟ 3 بجے آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ آتے ہو، ایسے انٹر ہوئے، آپ آ گئے، یہاں بیٹھ گئے، اتنے اندر میں آیا ہوں، تب کہیں جا کے آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہاں پہ کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے؟ جی نہیں، مجھے کوئی۔ اگر یہ ثواب کا کام ہے تو ایک کام کرتے ہیں نا، ابھی میں کال کر کے اپنے لوگوں سے بول کے پولیس کو بلوا لیتا ہوں۔ چھوڑو تم پولیس کا کیا، بات تو سنو، ادھر 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 آؤ۔
کیا ارباب اختیار اس بات کا ذرا بھی ادراک نہیں رکھتے کہ ایک ایسے مقام جہاں لوگ اپنے پیاروں کی جزا کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو آوارہ کتوں، ہیرونچیوں اور جرائم پیشہ افراد سے بچانے کا کوئی مؤثر سدباب کیا جائے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں کے جو قبرستان ہیں وہ جرائم کی آماجگاہ بن گئے ہیں، تو اس کو روکنے میں علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس کو روکنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک تو قبرستان کی چہار دیواری ہونی چاہیے تاکہ کتے، جانور، وحشی جانور وہاں داخل نہ ہوں، باقاعدہ اس کا گیٹ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کریں تو پولیس جو ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے، اور اگر پولیس جو ہے ہمارے ملک کی جو ہے اپنے ایشوز کی بنیاد پر جو ہے سنسیئر ہو جائے، ورڈ اگر ہم پولیسنگ کے اس کی ایبریویشن دیکھیں تو اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو اگر ہم دیکھیں تو اگر وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں، رادر دین ہم بلیم نہیں کریں کسی کو۔ میں کہتا ہوں کہ اپنا ہم خود جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو شاید معاشرے میں جو ہے وہ بہتری آ جائے۔ اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس تمام قبرستانوں کے اوپر پولیس کے کانسٹیبلز تعینات کر دے۔ یہ ذمہ داری معاشرے کی کمیونٹی کی ہے اور ٹاؤن ناظمز کی ہے یا اس علاقے کے لوگوں کی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ایسے قبرستانوں کے اوپر کم از کم کوئی ایک آدھ ایسا چوکیدار رکھے جو کہ نہ صرف یہ کہ قبرستان کی بے حرمتی سے بچائے، لیکن اگر کوئی وہاں کوئی ایسی انوانٹڈ کوئی سرگرمی ہو رہی ہے تو اس کی اطلاع بر وقت پولیس کو بھی دے تاکہ پولیس اس کا کوئی سدباب کر سکے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پولیس 24 گھنٹے وہاں پر، جس طرح بینکس کے اوپر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پولیس ڈپلائمنٹ ہو، تو قبرستانوں پہ بھی پولیس کی ڈپلائمنٹ ہو جائے۔ اچھا، اکثر دیکھا ہی گیا ہے لوگ رات کو قبرستان ایک تو اس وجہ سے نہیں آتے، وہاں پہ صحیح لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے، دوسری بات عام تاثر یہ ہے کہ بھوت پریت ہوتے ہیں قبرستان میں، یہ صحیح ہے یا جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو بالکل تاثر باطل ہے اور غلط ہے کہ بھوت پریت ہوتے ہیں۔ قبرستان میں اہل قبور ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، اور لوگ آتے جاتے ہیں میتوں کی تدفین کے لیے، فاتحہ پڑھنے والے بھی آتے جاتے ہیں، لیکن صحیح نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے، روشنی کا صحیح انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جرائم پیشہ لوگ ان مقامات کو غیر قانونی اور غیر شرعی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک طرح کی جائے پناہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ذمہ داری مقامی حکومت کی ہے کہ وہاں پر وقتاً فوقتاً پیٹرولنگ ہونی چاہیے، گشت کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کو وہاں پکڑنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس کی جسارت نہ کرے۔ دیکھیں، پولیس ہر اس جگہ پہ جہاں پر پولیس کو یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مجرمانہ سرگرمیاں ہو سکتی ہیں یا ہوتی رہی ہیں، وہاں پر پولیس اپنا کردار بھی ادا کرتی ہے اور وہاں پر ریڈز بھی کرتی ہے۔